के लिए मकामी लैंड माफिया ने पुलिस के साथ मिलकर इस शहरी को जो कि मकान का मालिक हैं उसे अफगानी जाहिर किया। इसके बाद मुझे हवालात में बंद किए है। उसके बाद पुलिस और वो जो कब्जा माफिया है वो आकर हमारे घर पे रेड किए है। मुझे किया गया, घर के सरबराह को थाने मुंतकिल किया गया और 3 दिन तक उसे हवालात में बंद तो किया ये इस्लाम के ऊपर आप सेंड करें, मकान हमारे हवाले करे, ये आपका माला करे, हथकड़ी लगा कर गली में घुमाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़ार डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। मैं इस वक्त थाना शहजाद टाउन की हदूद में वाक़या छप्पर मीर खनाल के एक मकान की छत पे मौजूद हूं। इस मकान पर कब्जा करने के लिए मकामी लैंड माफिया ने पुलिस के साथ मिलकर इस शहरी को जो कि मकान का मालिक हैं उसे अफगानी जाहिर किया। पुलिस और लैंड माफिया के 8 से 10 अफराद ने इस मकान पर दावा बोला। घर में मौजूद खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया गया। घर के सरबराह को थाने मुंतकिल किया गया और 3 दिन तक उसे हवालात में बंद किए रखा। इस दौरान लैंड माफिया ने पुलिस की मौजूदगी में स्टाम्प पेपर पे इनसे दस्तखत लेने की कोशिश की और यह सारा मामला थाने के अंदर होता रहा। पुलिस जो है वो इन्हें हथकड़ी लगाकर इस मोहल्ले में भी घुमाया ताकि इन्हें हरासा किया जा सके। मुतासरा शहरी ने पुलिस हुकाम को तहरीरी दरखास्त दे दी है। ये सारा मामला क्या है, इस वक्त मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और अहले मोहल्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद ताहिर। अच्छा, आप कब से यहाँ पे इस्लामाबाद में मुकीम है और आपका ताल्लुक कहाँ से है? हम इस्लामाबाद पे जो मुकीम है तकरीबन 82 से है, 1982 से। और हमारा ताल्लुक जुनूबी वज़ीरिस्तान वाराणसी। अच्छा, तो ये मामला क्या हुआ था आपके साथ? मामला तो ये हुआ था कि भाई इस मकान के पीछे बस ये माफिया का कब्जे का इरादा था। फिर मुझे शाम के टाइम कॉल आया है, उसने मुझे बुलाकर रोड पे। अच्छा, मुझे पहले ये बताइए कि ये मकान आपने कब खरीदा था, कब बनाया था? मकान तो ये मैंने 2014 में ये प्लाट खरीदा है। अच्छा। बार जो डीलर है समीर सतीश साहब है, हाँ। तो उससे खरीदा है। तो फिर जो 2014 में बनाया है, जबकि इस गली में मैं तकरीबन 20-25 साल से ले रहा हूँ। पहले दूसरा मकान तो वो बेचा है, फिर ये प्लाट लिया है, बनाया। अच्छा, यहीं पे आपकी फैमिली भी यहीं पे मुकीम? जी सर, जी सर। तो कारोबार क्या करते हैं? कारोबार हमारा गारमेंट्स का दुकान है, कुटरी सत्यन। अच्छा, अब मुझे बताएं ये वाकया जो पेश आया आपके साथ, ये किस तारीख का है और क्या वाकया? ये 7 तारीख का है, 7 नवंबर। 7 नवंबर जुमे वाला दिन। हाँ। शाम तकरीबन शाम मगरिब की नमाज के बाद। क्या हुआ क्या था? मुझे किसी ने बुलाया है बाहर रोड पे, तो उधर उसने अपनी गाड़ी में बैठा कर के इस्लामाबाद जाना है। जब उधर गया है तो चकसाद थाने के सामने नाका लगा था, फिर उसने पुलिस ने रोका है। तो उसने शनाख्त कार्ड का तलब किया, मैंने शनाख्त कार्ड दिया। उसने एकदम बोला है कि आपका शनाख्त कार्ड ब्लॉक है। मैंने नहीं ब्लॉक। इस सिलसिले में फिर मुझे लेकर अंदर थाने में लेकर गया है। उसने आईबी वालों से मालूमात किया है, आईबी वालों ने बोला है कि ये क्लियर है। फिर इसके दरमियान इसके बाद मुझे हवालात में बंद किया है। उसके बाद पुलिस और वो जो कब्जा माफिया है वो आकर हमारे घर पे रेड किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप उस दिन जब आपको पुलिस ने नाके पे रोका, आप अकेले थे या साथ कोई था? हमारे साथ एक वो आदमी था जिसने बुलाया है। क्या नाम है उसका? सोहेल। ये कौन है बंदा? ये इधर का रहने वाला है, बाकी जाति तो मैं उसको सही नहीं जानता हूँ, लेकिन वैसे कारोबारी हिसाब से इससे पहले हमारा उसका तकरीबन 4, 5 या 10 मीटिंग हुआ है। अच्छा, मतलब आप समझ रहे हैं कि उसी ने ही ये ट्रैप किया था आपको? तकरीबन मालूम, जाहिर बात है। अच्छा, आपको थाने मुंतकिल करने के बाद फिर क्या हुआ? फिर थाने में जब मुंतकिल हुआ है उस टाइम सोहेल उसका एक दूसरा दोस्त था, वो हमारे पीछे आया है, कहते हैं कि आपको तो ले जा रहे हैं, तो ये स्टाम्प के ऊपर आप सेंड करें, मकान हमारे हवाले करे, ये आपका अमानत होगा। तो मैंने इनकार किया कि मकान में हवा नहीं कर सकता हूँ। नहीं, ये सारा कुछ वहाँ पे पुलिस के सामने हुआ? पुलिस सामने वो खड़े थे। जी जी, उसने बाकायदा मुझसे पूछा कि क्यों आ रहा है। मैंने बोला ये स्टाम्प सीधा हंस लेने के लिए आ रहा है। अच्छा। तो फिर उसके बाद मुझे हवालात में बंद किया। हवालात के बाद फिर दूसरा रात, उसी रात ये सोहेल और उसके साथ एक दूसरा दोस्त था, पुलिस के साथ आकर हमारे घर पे रेड किया है। बच्चों को खौफजदा किए है, उसके हरासा है, तो ज़द-ओ-खूब किए है। उसके बाद बच्चे इधर से फरार हो गया अकेला। रोटी का टाइम तो उसने कुछ भी नहीं खाया, कपड़े भी साफ, जूते भी इधर रह गए मकान के अंदर। रोटी मैं आपको बता सकता हूँ कि उस दिन का रोटी अभी भी पड़ा है। उसके बाद फिर दूसरा दिन मुझे लाकर इधर हथकड़ी लगा कर गली में घुमाया है कि आपका बच्चे किधर है। मैंने उससे पूछा है, मैंने बोला है कि भाई मुझे क्या पता है, मैं तो आपके साथ बंद हूँ, बच्चे का मुझे कोई इल्म नहीं है। फिर उसने कुछ गाली शाली भी दी है पुलिस वालों ने। उसके बाद फिर मुझे दूसरे दिन फिर इधर लाया है, घुमाया है। फिर उसके बाद तीसरे दिन मुझे। अच्छा, इस दौरान जब आपको यहाँ पे लाते रहे हैं, वो जो आप नाम ले रहे हैं वो जिस साहब का, वो भी साथ होते थे? जब हम आए हैं वो हमसे पहले गली में वो दोनों आदमी मौजूद। अच्छा। जी सर।
سہیل اور دوسرا کون؟ سہیل دوسرا ایک دوسرا اس کا دوست ہے طاہر عباسی. پھر کیا ہوا؟ پھر مجھے آج کیمپ لے کر کے ہے. اس نے جب پوچھ مجھ کیا ہے پولیس والوں کو بولا کہ اس کے ساتھ سب دستاویزات ہے, آپ نے اس کو کیوں لایا ہے. پھر مجھے شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جاؤ آئندہ اس کو یہ چیزیں دکھاؤ. میں نے بولا میں نے دکھایا سر, اس نے مجھے نہیں چھوڑا. اچھا ناظرین, یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حاجی کیمپ میں افغانیوں کو منتقل کیا جاتا ہے, انہیں باقاعدہ حاجی کیمپ منتقل کیا گیا. اچھا وہاں پہ کیا ہوا وہ ذرا ریپیٹ کریں. اس میں مجشی صاحب نے جو ہمارا کاغذات دیکھے ہے, ہمارا شناختی کارڈ دیکھا ہے, ہمارے پاس شجرہ نسب تھا اپنا اس کا, وہ دکھا کر اس نے بتایا کہ بس پولیس والوں کو بلکہ بے عزت بھی کیا کہ آپ اس کو کیوں لائے, جو خان آپ کو نظر آتا ہے اس کو لاتا ہے, ذرا دیکھ لو کہ پاکستانی ہے یا افغانی ہے. تو اس نے مجھے بولا ہے کہ آپ کو میں اپنے گاڑی میں بٹھا کر جدھر آپ کا مرضی ہے میں ادھر اتاروں گا. بس اس نے بس مجھے اپنے گھر پہ چھوڑا ہے. اچھا وہیں سے چھوڑ دیا آپ کو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس مکان کا کوئی سودا ہوا تھا, کیا معاملہ تھا, اس پہ قبضہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ بہت پہلا ادھر الیاس نام, چودھری الیاس نام کا ایک آدمی ہے, اس کے ساتھ سودا ہوا تھا مئی میں. تو اس نے مجھے یہ بولا تھا 50,000 روپے ٹوکن دیا. اس کے بعد اس نے بتایا کہ 15 دن کے بعد میں آپ کو 9.5 لاکھ روپے دوں گا, 1 مہینہ کے بعد میں آپ کو 10 لاکھ اور دوں گا, 20 لاکھ ہو جائے گا. پھر باقی مکان کا قبضہ اسی ٹائم آپ دے گا, جو بیان دے گا ہم پیسے دے گا, آپ بیان و قبضہ دے گا. وہ کرتے کرتے تقریباً 4 ماہ اس نے 1 روپے بھی مجھے نہیں دیا. 4 ماہ کے بعد میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر بتایا کہ بھائی آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے, مجھے خراب کیے, میں نے آگے 1 لاکھ روپے بیانات دیا, تو وہ ہمارا تو یہ ہے, آپ کو اصلاً یہ 50,000 روپے حق نہیں بنتا ہے, لیکن چلو ہمارے لیے حلال نہیں ہے. میں نے اپنا بیانہ اس کو واپس کیا ہے, اس کو ثبوت بھی موجود ہے. تو اس نے بتایا کہ ٹھیک ہے تمہارا معاملہ ختم ہو گیا. اس کے درمیان پھر اس آدمی نے کسی اور کے ساتھ سودا کیا, اس سے 2 لاکھ بیانہ لیے ہے ہمارا مکان. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ چودھری الیاس صاحب. اس کا ویڈیو بھی موجود ہے, جو اس سے 2 لاکھ بیانہ لے رہے, اس کا اسٹامپ بھی موجود ہے جو اس لیے ہے. اس کے بعد اس نے یہ پلاننگ بنا کر جب مجھے حوالات میں بند کیے ہے, یہ لوگ رات آئے ہیں, تو ہمارا جو تالے لگے تھے وہ توڑا ہے, اپنا اس غرض کی میں قبضہ کر. مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کے مکان کا سودا آگے کوئی اور کر رہا ہے؟ جی سر, مجھے وہ میسیجیں بھی سب موجود ہے. پھر اگلے اس نے بتایا, اس آدمی کو بتایا کہ بھائی یہ قبضہ ہمارے پاس ہے, اور اس کے لیے ہم نے بہت بڑا خرچہ کیا ہے, پولیس والوں کو بھی ملوث کیے ہیں, ایجنسی والوں کو بھی ملوث کیے ہیں, کہ ہم نے اس کو 15 لاکھ روپے خرچہ کیے ہیں. آپ کا گھر کے سامنے پولیس والا پہرا دے گا. یہ اس کا وائس بھی ہمارے پاس. یہ کس کی وائس آپ کے پاس؟ یہ اظہر شاہ کی وائس, اظہر شاہ کی وائس ہے, اور ہمارے پاس ریکارڈ کے طور پر موجود ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جب مجھے تھانے لے کر گیا ہے, میں اس ٹائم میں دکان سے آیا تھا, 60,000 روپے سیل کپڑے تھے. تو میں نے یہ سہیل کو دیے ہے, موٹر سائیکل کا چابی بھی دیے ہے کہ ہمارا بھائی عبدالرحیم کو دے دو. وہ پھر اس نے وہ جب گھر آئے ہیں, گھر سے پھر اس نے وہ موٹر سائیکل بھی نکالا ہے, وہ ویڈیو بھی موجود ہے, اور وہ 60,000 روپے بھی اس نے ہمارا بھائی کو نہیں دیا ہے. تو گھر کا تلاشی بھی لیے ہے, توڑ پھوڑ بھی کیے ہیں, کپڑے شپڑے وہی سے پڑے ہیں سب کچھ. لیکن اس کے بعد پھر اس نے بولا کہ یہ پیسے مجھ سے پولیس والوں نے لے لیے ہیں. اس کا تصدیق کے لیے بھی وہ اظہر شاہ کا وائس موجود ہے. مجھے وزیر داخلہ پاکستان محسن نقوی صاحب سے اسلام آباد سے درخواست ہے کہ مجھے انصاف مل جائے, کیونکہ میں ایک باعزت پاکستانی شہری ہوں, اور اس نے مجھے افغانی ظاہر کر کے یہ سب کچھ ہمارا عزت کے اوپر بھی حملہ کیا, اور ہمارا گھر کے اوپر بھی قبضے کی کوشش کیا. تو مجھے انصاف چاہیے. میرا نام راجہ ناصر محمود ستی ہے, میرا تعلق کوٹلی ستیاں سے ہے, اور میں یہاں کام کے سلسلے میں یہاں پر آیا ہوا تھا اس دن, اور پولیس نے آ کر مجھے بھی آ کر پکڑ لیا. تو مجھے بھی پکڑ کر گاڑی میں ڈال لیا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کیوں ڈالا ہے جی آپ محمد طاہر کے بھائی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میں محمد طاہر کا بھائی نہیں ہوں, میرا تو کوٹلی ستیاں سے تعلق ہے. بعد ازاں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد میں پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میں ان کے ساتھ آیا, میں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ادھر ہم نے جو ہے نا وہ ایک بندے کو پکڑنا ہے, محمد رحیم کو پکڑنا ہے. ادھر آئے ہیں, 7-8 بندے ان کے ساتھ تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ پولیس کے ساتھ جو بندے تھے, تو کہتے ہیں جی کہ ہم ایجنسی کے بندے ہیں. تو ساتھ میں ان کی پولیس بھی تھی, اور انہوں نے آ کر ان کا زبردستی گھر جو ہے نا وہ کھولا ہے. کھول کر بچوں کو جو ہے نا اور عورتوں کو زد و کوب کیا ہے میرے سامنے. اور پھر جو ہے نا پولیس بھی ساتھ میں تھی, ساتھ اظہر شاہ اور محمد سہیل بھی تھے, جس کو میں نے پوچھنے کر پتہ چلا کہ یہ محمد سہیل اور محمد اظہر ہیں. تو وہ ساتھ تھے. تو 7-8 بندے ان کے ساتھ تھے جو ان کی پشپنائی کو ساتھ کر رہے تھے. تو وہ ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں, بچوں کو زد و کوب کیا ہے. پھر بچے اور عورتوں نے جو ہے نا وہ چھت پہ چڑھ کر جان بچائی ہے. تو اتنی دیر میں
موٹر سائیکل بھی وہ وہاں پر سے پولیس والے لے کر گئے ہیں اور انتہائی بدتمیزی کی ہے, انتہائی گالی گلوچ کی ہے, اور ان سے اتنا تک ان کو 5 منٹ کے اندر یہ پتہ چل گیا ہے کہ یار یہ بندہ غیر قانونی ہے یا قانونی ہے. انہوں نے پولیس کے سامنے ننگیاں گالی دی ہیں اور پولیس کے سامنے دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم اس کو طاہر خان کو قتل کریں گے اور اس کی فیملی کو جو ہے نا کریں گے. حالانکہ ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی کہ وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں, ان کے ساتھ نہ کوئی لیڈی پولیس تھی نہ کوئی پولیس کے اور زیادہ اہلکار تھے. انہوں نے اپنی پولیس نے اپنے ساتھ پرائیویٹ آدمی, یہی جو اپنے آپ کو ایجنسی کا بندہ ظاہر کر رہے تھے, وہ موجود تھے. انہوں نے پولیس کے ساتھ مل کر عورتوں اور بچوں پر تشدد کیا ہے. میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں. اور دوسرے دن بھی جب وہ انہوں نے آ کر تالے توڑے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. پولیس اپنے ساتھ ان کو لے کر آئی ہے اور انہوں نے تالے بھی توڑے ہیں ادھر, اور توڑنے کے بعد مطلب قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بندے ہمارے کوٹلی ستیاں کے کرایہ دار بھی ہیں اور باعزت شہری ہیں, پاکستانی شہری ہیں. ان کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے ہر قسم کی. ہم ان کی گواہی دیتے ہیں کہ تقریباً 35 سال سے جو ہے نا یہ ترامنی چوک کے ایریے میں اس گلی میں یہ رہ رہے ہیں. اور 2014 میں انہوں نے سمیع اللہ ستی ہمارے بھائی ہیں, ان سے انہوں نے یہ پلاٹ خرید کر مکان بنایا اور اس مکان کا مٹیریل بھی سمیع اللہ ستی نے دیا ہے. اگر یہ اتنے غیر قانونی بندے تھے تو یہاں گلی کے اندر ان کے اوپر گلی کے لوگ جب تھانے سے واپس لایا گیا تو ان کے اوپر پھول نہ برساتے. ٹھیک ہے, ان کو جو ہے نا اگر یہ غیر قانونی تھے تو لوگ ان کو دھکے دے کر یہاں سے نکالتے کہ شکر الحمدللہ نکل گئے ہیں. لیکن یہ باعزت لوگ ہیں. مولانا طاہر صاحب عالم دین ہیں. رازق ستی, اور یہ اسی گلی میں رہتا ہوں. تقریباً کافی ٹائم ہو گیا, ان کو 20-22 سال ہو گئے ہیں ادھر. تو طاہر بھائی بہت اچھے انسان ہیں. یہ ان کی کوئی غلط قسم کی کوئی آج تک کوئی کسی قسم کی کمپلین نہیں ہوئی ہے ادھر. اور ماشاءاللہ یہ عالم دین بھی ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. ہمارے کوٹلی ستیاں بازار میں تقریباً ان کو 25 سال ہو گئے ان کو یہ کاروبار کرتے ہوئے. گارمنٹ کی ان کی دکان ہے, تو ہم ذاتی طور پہ ان کو جانتے ہیں کہ اچھے انسان ہیں. تو یہ جو ان کے مکان پہ قبضہ کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے, انتہائی افسوسناک بات ہے یہ, اور بڑی شرم کی بات ہے کہ یہ اس آدمی کی ذاتی اپنی پراپرٹی تھی اور ان کے بچوں کا ہراساں کیا گیا اور رات کو ان کو پکڑ کے تھانے لے گئے. اور یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے ان کے ساتھ. جی ہمارے کام یہاں پڑوسی ہیں جی. اچھا, کیا نام ہے؟ میرا نام محمد جاوید ستی. اچھا, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں. تقریباً 16 سال سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں محلے میں. بہت اچھے ہیں یہ. ٹھیک ہے, کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس دن کیا ہوا تھا؟ ادھر میں اجتماع پہ گیا تھا, ادھر نہیں تھا. میری گھر میں مجھے ہوا ہے, میں لاہور اجتماع پہ تھا, بچے میرے یہاں پہ تھے. ان کو یہاں پہ ہراساں کیا گیا ہے اور ان کو بڑا بلا کہا گیا. پولیس آئی اور سول لوگ آئے, انہوں نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی. مکان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, تالے وغیرہ انہوں نے لگائے اور ان کو بڑا بلا کہا.